من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں تک بھی میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ آج ہم تیسرے روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور تیسرا روزہ ہم اختیار کریں گے، اور 3 رمضان المبارک جو ہے وہ اس کو نسبت ہے خاتون جنت
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں جو سیدۃ الکائنات ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی ہیں، ام ابیہا ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں یعنی کہ پاک ہیں، زاہدہ ہیں اور زہرہ بتول ہیں۔ آپ کے القابات میں راضیہ اور مرضیہ بھی شامل ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، آج ہم ان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور اپنی عقیدتوں کے پھول ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سیدۃ الکائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ آپ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور جب آپ ان سے ملنے کے لیے جاتی تھیں تو آپ اپنی جگہ سے، اپنی نشست سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے بابا جان رحمت للعالمین، آپ وہ ہیں کہ جن کے شوہر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر، آپ وہ ہیں کہ جن کے بیٹے نوجوانان جنت کے سردار، اور آپ خود خاتون جنت، سبحان اللہ۔ اور آپ وہ ہیں کہ جب روز محشر قیامت کے دن جب آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گی تو اعلان کیا جائے گا کہ تمام ہی مومنین اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے، کیونکہ سیدۃ الکائنات شہزادی کونین خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے ساتھ یہاں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان۔ وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں میٹرو ون کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو جوائن کرتے ہیں جس کا نام ہے نور سحر۔ نور سحر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج 3 رمضان المبارک ہے، یعنی ہم تیسری سحری اختیار کریں گے، اور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ عہد پر عہد ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یعنی آج تیسرا روزہ ہے اور پلک جھپکتے ہی یہ 10 دن بھی گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ رمضان مہمان بن کر آتا ہے، رحمتیں بکھیرتا ہے، برکتیں بکھیرتا ہے آپ کی زندگی میں، اور آپ کو سبق دے کر جاتا ہے اعتدال کا، برداشت کا، ثابت قدمی کا، اور ساتھ ساتھ ہر حلال چیز اپنے اوپر منع کرنے کا، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں نجی زندگی میں کہ جب ہم کہیں سے بھی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، ایون ہم فلسطین کی اگر بات کریں تو وہاں پر حق تلفی پہ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم روز قیامت فائزہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ٹرانسمیشن کرنے کا جو راؤ بھائی کا ایک مشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو ہم نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے نام کیا۔ صرف باتوں سے اثر نہیں ہوگا، آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے، آپ کو اس چیز کا ڈر ختم کرنا ہے کہ یا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، یا انسٹا کا پیج ختم ہو جائے گا۔ ایک پیج ختم ہوگا، ہزاروں پیج آپ بنائیں گے، لیکن ایک چپ آپ کو روز قیامت جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت پوچھا جائے گا، تو زبان چپ ہو سکتی ہے، ہاتھ چپ نہیں ہوں گے، آنکھیں کان چپ نہیں ہوں گے، آپ کی ٹانگیں چپ نہیں ہوں گی، آپ کی انگلیاں چپ نہیں ہوں گی جس سے آپ ٹائپ کر سکتے تھے۔ تو ابھی بھی خدا را وقت ہے، سدھر جائیں، سنبھل جائیں اور چیزوں کو سیریس لینا شروع کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم سیریس زندگی میں چیزوں کو تب لیتے ہیں یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا گھر سے کوئی چیز رخصت ہو جاتی ہے یعنی اپنے، یا ہمیں کوئی مالی کرائسس آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اب رب سے رجوع کر لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ گہری تاریخ رات کے بعد ایک اجلا سویرا اسی لیے آتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نہ کبھی برے دن رکھتا ہے نہ کبھی بری راتیں رکھتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہتھیار ہمارے پاس ذیشان اور موجود ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بٹ دعا تو کر سکتے ہیں، بالکل، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ پاک تو ویسے بھی سنتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن رمضان میں تو زیادہ نزدیک ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم اپنے ان مظلوم اور معصوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ ضرور بلند کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نیندیں خراب کریں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے نہ مانگے، تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ ابابیل سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارا سسٹم کتنا بڑا ہے، ایک فخر ہے نا ان کو کہ ہمارے پاس موجود ہے نیوکلیئر سسٹم، وہ پلٹ جائے، وہی میزائل ان پر فائر ہو جائے تو دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ میرے رب کا جب کہتے ہیں نا کہ رب کی جب آزمائش آتی ہے تو پھر سب دنیا دیکھتی ہے۔ اور یہ ایک چیز میں آپ کو کوٹ کروں کہ زندگی میں آپ جب زندگی میں اچھی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں تو چیزیں اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ جب رحمتیں آتی ہیں گھر پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو بالکل رحمتوں کو ہم انتظار نہیں کروائیں گے۔ قاری محمد زبیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ ہمارے پہلے جو گیسٹ ہے رانا منیر صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں زرگرام
ویلفیئر کے، ایسا ہی ہے؟ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں مراج احمد خان صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں زرگرام ویلفیئر کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور نعت خواں اور آج ججز کے فرائض سر انجام دیں گی راحت کعبہ۔ السلام علیکم جی فائزہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال سب سے پہلا تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے زیورات کی جو ایکسپورٹ ہے تو ماضی سے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال میں اگر ہم اپنی ایکسپورٹ گولڈ کی یا ہمارے زیورات کی دیکھیں تو ایکسپورٹ تو میرے خیال میں تمام چیزوں کی اس ٹائم جو ہے نا کافی کم ہے ماضی کی نسبت، اور ماضی میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام بھی نہیں تھا، اور جو موجودہ صورتحال ہے ابھی بھی سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے زیورات کی جو ایکسپورٹ ہے وہ خاصی متاثر ہوئی ہے پہلے سے، اور لیکن کیونکہ ہمارے سنار جو بھائی ہیں اور جو ہماری گولڈ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کو جو ہے نا وہ اپنے پچھلے لیول تک لے کے جا سکیں، اور پاکستان گولڈ انڈسٹری کو جو ہے نا دنیا میں دوبارہ سے ہم ایک مقام تک لے جائیں انشاءاللہ۔ جی میرا دوسرا سوال جو ہے وہ سر سے یہ کہ پاکستان کے میں سونے کے زیورات پر جو ویسٹیج لی جاتی ہے وہ کیوں لی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویسٹیج وہ سونا ہے جو کہ زیورات بناتے ہوئے کم ہو جاتا ہے کاریگر کے پاس، زرگر کے پاس۔ اچھا، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جو ویسٹیج ہے یہ جوڑر حضرات لیتے ہیں، کاریگر کو پوری نہیں ملتی، اس کو اس کی مزدوری کم دی جاتی ہے، اس کا زیادہ منافع جو جوڑرز کو منتقل ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں کئی ویسٹیج لی جاتی ہے، صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں ویسٹیج لی جاتی ہے، وہ بھی اپنے دل سے لی جاتی ہے، کسی کو 15% لگا دیتے ہیں، کسی کو 12%۔ حکومت پاکستان چاہے تو اس پہ پابندی لگا سکتی ہے، یہاں بلدیہ کا نظام بنا سکتی ہے، لیکن حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کا مین کاز کیا، مقصد کیا ہے اس کا ویسٹیج لینے کا مقصد؟ ویسٹیج جو سونا کم ہو جاتا ہے نا اس کو ہم گاہک سے وصول کرتے ہیں، اچھا، جبکہ وہ گاہک سے ہم مزدوری میں لے سکتے ہیں، اس کو میکنگ میں لے سکتے ہیں، جی، لیکن اس کو ویسٹیج کہا جاتا ہے جو کہ گاہک کی سمجھ میں نہیں آتا، جب وہ خریدتا ہے جب بھی دینا پڑتا ہے اس کو، جب وہ بیچتا ہے جب بھی دینا پڑتا ہے، بالکل ایسا ہی، دونوں صورتوں میں اس کو نقصان ہے۔ گاہک سے بھی لیا ہی جاتا ہوگا، نہیں گاہک سے فائدہ ہوتا یہ کہ جب آپ لینے جاتے ہو تو یہاں تو میکنگ بھی لی جاتی ہے، باہر ممالک میں صرف میکنگ ہوتی ہے، ویسٹیج نہیں ہوتی، یہاں پہ ویسٹیج بھی ہے، میکنگ بھی ہے۔ اچھا جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو پھر اس کو اگر 22 کیرٹ ہے تو اس کو 21 کیرٹ کے ریٹ پہ دیا جاتا ہے، موجودہ ریٹ سے 400 روپیہ کم لیا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان ہے جو کہ سیلر غلط ہے۔ اگر پاکستان میں وہ نظام ہو جائے نا جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بلدیہ کا نظام جو ہے، تو یہ سب چیز ختم ہو سکتی ہے، اور گاہک کو بھی فائدہ ہے اس میں، اور دکاندار کو بھی فائدہ ہے، جیولرز کو بھی فائدہ ہے، زرگر کو بھی فائدہ ہے۔ یہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ویسٹیج ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں کہ کیا پاکستان کے جو ہمارے زیورات ہیں اور دنیا میں دیگر ممالک میں جو زیورات ہیں سونے کے جیسے دبئی وغیرہ ہیں، تو کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کا جو زیور ہے یا زیورات ہیں اور جو سعودیہ یا دبئی یا دیگر جو ممالک ہیں ان سے اگر ہم کمپیئر کریں تو پاکستان میں اور سعودیہ دبئی میں یہ فرق ہے کہ ان ممالک میں کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان ممالک کے سونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سونا بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیں سونا تو سونا ہے، وہ پاکستان کا ہو یا سعودی عرب کا یا دبئی کا، گولڈ سیم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ عرب ممالک میں اور ہندوستان میں وہاں پہ کیا ہے کہ کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے، جب زیورات بنتے ہیں پہلے ان کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہے نا کوالٹی کنٹرول سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی مرضی سے زیورات بنا کے مارکیٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہماری ایکسپورٹ کو ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب ہمارا کوالٹی کنٹرول سسٹم صحیح کام کرے گا تو ہم دنیا بھر میں اپنے گولڈ سیکٹر کا نام بھی اوپر کر سکتے ہیں، اور ہمارے زیورات میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ اچھی ہوں گی، کیونکہ عرب ممالک میں، دنیا کے دیگر ممالک میں اگر آپ دیکھیں جو زیورات بنانے والا جو شعبہ ہے، جو کاریگر حضرات ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکستانی لیبر ہے، اور الحمدللہ ہمارا بنایا ہوا زیور دنیا مانگتی ہے، بس صرف اتنا سا فرق ہے اگر ہمارے پاکستان میں کوالٹی کنٹرول سسٹم نافذ ہو جائے تو ہم دیگر ممالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بھی اوپر جائے گی۔ یہ بھی بولیں گے کھوٹ کم ڈالیں تو کام اچھا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک حضرت علی کا کال کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہے اور بھائی جو ہے وہ سونا ہے۔ تو پھر دریافت کیا گیا حضرت علی سے کہ آپ نے بھائی کو اتنی کم چیز سے تشبیہ دی اور دوست کو اتنی مہنگی چیز سے تشبیہ دی، تو آپ نے تبسم بکھیرتے ہوئے لبوں پر کہا کہ اگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو اس کو پہلے جیسا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اگر سونے میں دراڑ آ جائے اس کو پگھلا کر پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدمت ہیں آپ کے سامنے راو کرامت پروڈکشن کی زیر اہتمام
سحری ٹرانسمیشن لکھ کر، اور اس سحری ٹرانسمیشن میں جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن نہ ہوتی۔ ہمارے جو اسپانسرز ہیں اس میں شامل ہیں دی کول سیرپ بنانے والے موو فارما، جن کا کہنا ہے کہ یہ رکھے معدے کو ہر دم کول ریکول سیرپ۔ اس کے علاوہ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول سعید آباد، بولتی کتابیں جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا کا ایک نام، حیا نور ابایا اور کلر ہالک کلوتھنگز اینڈ مور۔ بالکل فائزہ، جب اکیلی نہیں ہے، میرے پاس بھی موجود ہے ہمارے بالکل، اسپانسر، بالکل، جن کا کہنا ہے پاور ایگل، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کریں اور گھر بیٹھے آن لائن ماہانہ لاکھوں میں کمائیں۔ رابطے کے لیے اسکرین پر انسٹاگرام آئی ڈی اور ایپ ویب سائٹ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام ہب آف پراپرٹیز، جن کا کہنا ہے کہ آپ ماہانہ 5000 سے بن سکتے ہیں آپ بھی اپنی پراپرٹی کے مالک۔ اور الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، مدیحہ سٹاپ نارتھ کراچی کے نزدیک کراچی کا سب سے مشہور بیف یخنی پلاؤ، جہاں پر 24 گھنٹے 200 سے زائد لذیذ اور مزیدار کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ جی فائزہ، اور ہمارے ایک نئے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، مفتی زاہد اسلم صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز یہاں سیٹ پہ موجود ہے، راحت گابا، جن کو آپ مختلف چینلز میں پہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ راحت کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائیں، تیسری سحری آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ سے گزارش، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آمین آمین آمین۔ اور ہم اب جلدی سے آپ سے فرمائش کریں گے کہ ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک کلام سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبی صلی علی محمد، بخشش کی قربان میں ان کی بخشش کی مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی اور دل بھر گئے منگتوں
محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ راحت گابا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں سنایا کلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی سی بات آپ سے شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں فائزہ تو شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کہ 2007 سے جو گرمیوں میں داخل ہوا تھا رمضان کریم، اب جو ہے آنے والے سال میں، یعنی اگلے سال سے ہم جو ہے وہ رمضان کریم سردیوں میں داخل ہو جائے گا، اور جو کہ 2030 اور 31 تک آپ سردیوں میں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز کا وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ جب رمضان دیتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے اور ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ تو پھر 2030 کا جو رمضان کریم ہوگا وہ آپ کو چھوٹا، یعنی کہتے ہیں نا کہ آخری سردیوں کا رمضان ہوگا، اس کے بعد 2031 سے ملا جلا رجحان ہوگا، اور جب رمضان آتا ہے تو خوبصورت مہمانوں کو ساتھ لاتا ہے، جیسے کہ راحت گابا ہمارے ساتھ آئی، جو کتنی خوبصورت آواز میں آپ نے ایک سما سا باندھ دیا۔ بے شک، اور میں تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہوں گی راحت سے، نعتیں تو ماشاءاللہ سنتے ہی ہیں، بالکل، کہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے نعت کا سفر کا آغاز کب سے کیا اور کیا کیا مشکلیں پیش آئیں، اس میں وہ بھی بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نعت خوانی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ بخوبی جانتی ہیں اس چیز کو کہ دوسری جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں اس میں ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس شعبے میں جانا ہے۔ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ نعت خوانی واحد وہ شعبہ ہے جس میں آپ کو خود اللہ پاک کی طرف سے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اکثر لوگ، میں نعت خوانوں کے انٹرویو سنتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے آغاز کیا تھا۔ جی، بچپن سے میں نے بھی آغاز کیا تھا، لیکن وہ گھر میں جو گھر والوں میں گھر کے درمیان بیٹھ کے جو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے میں نے کیا تھا، لیکن باقاعدہ میں نے آغاز بچپن سے نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے اسکول لائف میں تھی اس وقت میں نے باقاعدہ آغاز کیا تھا، بس وہ ایک گھڑی ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی، اور اس کے بعد مختلف کمپٹیشنز میں گئی، اور اس کے بعد جو محافلوں کا بھی سلسلہ جاری رہا، اور پروگرامز بھی کرتی رہی ٹیلی ویژن کی نسبت اور آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ، ایک بات لیکن راحت گابا، ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی آواز خوبصورت ہے، اس کو پھر اللہ اور اس کے نبی کے لیے وقف کرنا بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آپ سنگر بھی بن سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت سنگرز بھی موجود ہیں، لیکن نعت خوانی کا آپ کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے، جیسے فائزہ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی سنگر بیٹھی تھی تو میں نارمل ایک بات کرتا، لیکن نعت خوانی کے لیے جب آپ کسی کو اسٹیج پر بھی بلاتے تو بڑی تہذیب تحریم کے ساتھ بلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے۔ اور جی رانا منیر کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلی جو بات ہے، جو کہ ایک میں نے بڑا اچھا شعر پڑھا تھا کہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک زیور ہے، اور زیور مردوں پر حرام، اس لیے بچے کہتے ہیں کہ مارکس اچھے نہیں لیتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب زیور خریدتے ہیں پاکستان سے تو آپ باہر سے اگر لے کر آتے ہیں، ایون تو آپ پڑوسی ملک کا بھی لے کر آتے ہیں انڈیا کا، تو وہ کالا نہیں پڑتا، یہاں کا سونا تو ایک سال کے اندر کالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک رہی بات سونے کے کالا ہونے کی، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی 22 کیرٹ کا آپ جیسے کہ گولڈ لے کے آتے ہیں، ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ہمارے کسی مطلب زیور سازی کے بندے سے، جولر سے، تو وہ اگر ہمارا سونا کالا پڑا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے؟ تو نقص کہتے ہیں آپ کے پسینے میں، آپ سینٹ زیادہ لگاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوالٹی کنٹرول سسٹم جو کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اچھا گولڈ نہیں ملتا، یہ بھی بالکل غلط ہو جائے گا۔ پاکستان میں بہت اچھا گولڈ ملتا ہے، تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے جولرز بھی ہیں، بہت اچھی کوالٹی بھی ملے گی آپ کو۔ لیکن جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان گولڈ انڈسٹری میں
کوالٹی کنٹرول سسٹم جب تک نافذ نہیں ہوگا جب تک آپ کو کالا سونا ملتا رہے گا. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا ہم اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, یونینز مختلف اس پہ کام کر رہی ہیں گولڈ سیکٹر کی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں ہم ان جو عوامی شکایتیں ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. زبردست, یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم اردو والا سونا تو بہت ملتا ہے, انگریزی والا سونا مشکل سے ملتا ہے. جی مفتی صاحب, اب آپ سے سوال ہے کہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خاتون جنت کی تو تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے گا اس پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خاتون جنت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ, آپ میرے آقا کے لخت جگر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. اور آپ کا جو نام فاطمہ رکھا گیا اور آپ کے القابات میں زہرا اور بطول ہے, تو زہرا آپ کا لقب کیوں پڑا اور زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن منظور نے لسان العرب کی جلد 6 صفحہ 99 پہ لکھا, اور اسی طرح یہی بات لسان العرب کی جلد 7 کے اندر بھی موجود ہے, اور طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 8 صفحہ نمبر 19 پر بھی یہ بات لکھی گئی ہے, اور سیر و اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 3 صفحہ 315 پہ یہ بات لکھی گئی کہ زہرا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت موتی ہوتا ہے. سبحان اللہ. امام شافعی کے حوالے سے کتاب کا نام ہے شامی, اس کی جلد 3 صفحہ 300 پہ لکھا گیا کہ آپ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں, ماشاءاللہ. اور زہرا اور بطول ایسی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور میرے نبی کی حدیث پاک بھی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جن کی محبت اللہ نے فرض کر دی ہے وہ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ حضرت علی ہیں, وہ فاطمہ ہیں, وہ حسن و حسین ہیں, وہ میں ہوں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ, تم اللہ سے اس لیے پیار کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا, اور تم مجھ سے پیار کرو اللہ کی محبت کی بنا پر, اور تم میری اولاد سے پیار کرو میری بنا پر. ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے, انٹرنیشنل حوالہ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664, اور حدیث نمبر ہے 1779. اور یہی حدیث پاک جو ہے معجم کبیر کے اندر بھی موجود ہے, بہقی کی حدیث پاک ہے, اور معجم کبیر کی حدیث نمبر ہے 4716, اور بہقی کی حدیث پاک ہے 2481, اور اس کے علاوہ معجم اوسط کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سمیت بنتی فاطمہ, کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان اللہ فاطمہا وذریتہا علی النار, کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اور ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی محبت بھی ہم پر لازم ہے, ان کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنا کر زندگیاں گزاریں. آج کی خواتین کے لیے بہت زیادہ اہم ترین میسیج اور اہم ترین پیغام یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ کس طرح ایک بہترین بیوی تھیں, کس طرح ایک بہترین ماں تھیں, کس طرح ایک بہترین ذمہ دار خاتون تھیں جنہیں خاتون جنت کہا گیا. سبحان اللہ. اور کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی, یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کل کے دور کے اندر اولادیں جو ہے روتی ہیں تو مائیں ان کو بہلانے کے لیے یا تو گیم دیتی ہیں یا موبائل فون دے دیتی ہیں کہ چلیں کہیں نہ کہیں تو یہ بزی رہیں گے اور یہ میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن خاتون جنت کا جو کردار رہا نا, آپ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں, دوسرے ہاتھ سے جھولا جھلاتی ہیں, اور زبان سے آپ کبھی کہتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر, اور کبھی آپ شہزادوں کو اپنے پیارے بابا جان کی سیرت کے احوال بتاتی ہیں. تو اس طرح تسبیح فاطمہ بڑی مشہور ہے. خواتین جو تھک جاتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ بجان میں کام کرتی ہوں تھک جاتی ہوں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تسبیح بتائی جس کا نام ہے تسبیح فاطمہ. وہ بڑی آسان ہے, سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر, بس اتنا سا پڑھنا ہے. اگر یہ پڑھتے ہوئے کام کریں گے تو کام کے اندر برکت بھی ہو جائے گی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اور ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کال ہے کہ جاہل کی محفل میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ مسکرا کر محفل چھوڑ دی جائے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحیم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں آپ کے لیے آر کے ایس پروڈکشن کی زیر اہتمام نور سحر سحری ٹرانسمیشن لے کر, اور ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کھڑے ہو کر خوش آمدید کہتے تھے سبحان اللہ، اور ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے تھے اور انہیں اپنی نشست پر بیٹھنے کا کہتے تھے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے بعد میں جس سے گفتگو فرما کر سفر پہ روانہ ہوا کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جی اور جی اب ہم آتے ہیں معراج احمد خان کی طرف۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ سونا خرید لیا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھے برے وقت کا ساتھی ہے، کبھی کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس کیش موجود، آپ جائیں، اور آج کل ویسے حالات ایسے نہیں، لے کر جائیں تو بھائی لے لیتے ہیں کہ ہمارے بھی حصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب بیچنے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی تو آدھے سے زیادہ کٹوتی ہو جائے گی کیونکہ سونا کالا پڑ گیا ہے۔ اچھا باہر سے اگر آپ لے کر آتے ہیں سونا تو اس میں اتنی کاٹ نہیں ہوتی ہے، تو وجہ کیا؟ یا یہ بھی بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ویسٹیج میکنگ نہیں دے سکتے لیکن جو قیمت بنے گی وہ آج کے موجودہ ریٹ سے آپ کو دے دی جائے گی؟ اصل میں سونا خراب نہیں ہوتا، سونار خراب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سونا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے اور ایسی دھات ہے جو کہ خراب کبھی بھی نہیں ہوتی، اس کو خراب کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر ادارے کام کریں، آپ دیکھیں کہ کوالٹی کنٹرول کے جو ادارے وہ بھی کام نہیں کرتے پاکستان میں صحیح، تو ہمارے تو ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، زیورات کے شعبے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ کنٹرول کرے اس کو۔ ہمارے تو زیادہ تر ادارے ایسے نہیں ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ بناتا ہے اور وہ بیچتا ہے اور وہ اپنے لیے آگے مشکلات پیدا کرتا ہے کیونکہ حساب تو دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں ایک دن حساب دینا ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ ہمیں قائم رہنا ایسا چاہیے۔ سوچ لیں تو میرے خیال سے سارے ہی، لیکن منافع کے چکر میں لوگ ایمان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات میرے دوست رمیز بھائی نے مجھے کہی تھی کہ آپ سوال کرنا، میں جب اپنا دوسرے چینل پر پروگرام تھا تو کہتے ہیں کہ جو فروٹ والے حضرات ہیں رمضان کریم میں، یا جو آپ کا بیسن ہے یا دوسری لوازمات ہیں، انہوں نے منافع خوری کو 110% اوپر لے جاتے ہیں اور پھر یہ بولتے کہ دعا کرنا کہ آخری ایام مکے شریف میں گزریں۔ تو جن کے آپ نے حقوق خراب کیے، جس گھرانے میں آپ کی وجہ سے فروٹ نہیں کھایا گیا، جس گھرانے میں آپ کی وجہ سے چولہا نہیں جلا کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، تو کیا اللہ تعالیٰ حقوق کے بعد معاف کر دے گا؟ مکے میں تو ابو جہل بھی گھومتے تھے، بالکل ایسا ہی تو ہے۔ پھر مکے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مکے جانا، ایمان کے ساتھ واپس آنا کمال ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا جی رانا منیر صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے، اور جیسے کہ کوالٹی کنٹرول کی بات کی گئی تو پاکستان میں تو سٹیمپس بن جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا ایکچوئل جو سونے کے اوپر وہ گول سی اندر ایریا ہوتا ہے، یعنی بینگلز کی اگر ہم بات کریں، باقی مجھے چوکر ہے یا گلے کا سیٹ اس پہ نہیں پتا کہ کہاں پہ اسٹیمپ ہوتی ہے، لیکن مجھے چوڑیوں کا پتا کہ انر سائڈ پر ایک چھوٹی سی اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ صحیح ہوتی ہے جو لگا کے دیتے ہیں یا صرف آپ کو ٹالنے کے لیے 22 کی 26 کیرٹ لگا دیتے ہیں، جب آپ بیچنے جاتے تو 18 کیرٹ بھی نہیں ہوتا؟ ہاں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ آپ کی اس سوال سے جو ہے نا ہم عوام کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ گولڈ خریدنے جاتے ہیں تو موسٹلی لوگ دیکھتے ہیں کہ گولڈ کے اوپر اگر 22 کیرٹ کی اسٹیمپ ہے، 22 کیرٹ کے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں 22 کیرٹ کی اسٹیمپ ہے تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کو پرچیز کر لیتے ہیں۔ اب زیادہ تر تو نہیں کہہ سکتے، کافی ایسی اسٹیمپیں بھی آتی ہیں جو فیک لگی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر جو گولڈ ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو کہ عام پبلک کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں چیک کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی سے بھی جب گولڈ پرچیز کریں تو اس کو کسی اچھی ٹیسٹنگ لیبارٹری پہ جا کے چیک کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے زیورات کو، ایسی مشینیں موجود ہیں جیسے کہ اگر ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں کسی گولڈ کی لیب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے ہم جاتے ہیں، بلڈ کا سیمپل دیتے ہیں اور ہماری بیماری ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ اسی طرح گولڈ کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں گولڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز موجود ہیں، آپ اپنے زیور کو کسی اچھی گولڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری پہ جا کے وہاں چیک کروا سکتے ہیں کہ جس جیولر سے آپ نے یہ پرچیز کیا ہے کہ آیا یہ 22 کیرٹ اوریجنلی آرگینک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس لیبارٹری کی ٹیسٹنگ رپورٹ لے کے اس جولرز والے کے پاس جا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں، جیسے فرض کریں آپ سے میں نے سونا خریدا، کیونکہ اس وقت آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ کا کندھا ہے اور میری بندوق ہے تو مائنڈ نہیں کیجیے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے آپ سے خریدا، آپ نے 22 کیرٹ کا بولا لیکن وہ 20 کیرٹ بھی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا،
تو اگر میں آپ کے پاس وہ رپورٹ ایک میرے پاس جیسے یہ نور سحر کا پرچہ دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے رپورٹ ہے میں آپ کے پاس لے کر آیا اور آپ نے ماننے سے ہی انکار کر دیا اور آپ نہیں مان رہے کیونکہ جولر ایسوسی ایشن میں آپ کی مانی جائے گی میری نہیں مانی جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیب کی بھی رپورٹ ہو سکتی ہے, آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری اندر کوئی سیٹنگ ہو, کوئی جان پہچان والا بھائی بیٹھا ہو. تو مجھے بتائیں کہ اس صورت میں جب آپ پھنس جاتے تو وہاں پہ کیا کریں؟ پولیس کا سہارا لیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہیں گے کہ ہم پولیس کا سہارا لیں. اور جو یونینز ہوتی ہیں جولرز کی یا کاریگر حضرات کی, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی نمائندوں کا ساتھ دیں گے یا اپنے لوگوں کا ساتھ دیں گے. آپ نے میرے خیال میں آج تک ٹرائی نہیں کیا. آپ بالکل کلیم کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس گولڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ ہے آپ جولرز کے اوپر جا کے کلیم کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کا کلیم نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا, تو دیگر صورت آپ جو ہے نا وہاں کی موجودہ جو یونین ہے وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, آپ وہاں سے اپنا کلیم, لیکن آپ شرط ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا ایسا, ٹھیک ہے نا. صرف باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ پاکستان گولڈ سیکٹر میں سارے کے سارے سنار خراب ہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان گولڈ سیکٹر میں بہت اچھے جولرز بھی ہیں, بہت اچھے مینوفیکچررز بھی ہیں, بہت اچھے ایکسپورٹر بھی ہیں. بس توجہ آپ کی چاہیے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے نا, کیونکہ جیسے کہ آپ نے فروٹ والے کی مثال دی, ہم لوگ جسٹ باتوں کی حد تک باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ پبلک کو اویئرنیس جو ہے نا ہم دیں, آگاہی دیں ہم ان کو, تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. لیکن رانا صاحب میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ بات کرنا جانتے ہیں, آپ جس شعبے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے کہتے ہیں نا کہ کالے چہرے نہیں دکھاتا کوئی بھی, اس کے اندر کتنے لوگوں نے مکھوٹا پہنا ہے وہ نہیں دکھاتے, ٹھیک ہے. آپ کی یہ کریج بہت اچھی چیز ہے. میں نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر میٹرو 1 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں جو یہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگ جذبہ بھی رکھتے ہیں بات کرنے کا. اب آپ نے آ کر یہ نہیں کہا کہ نہیں جی آپ ہماری طرف آئیں یا گولڈ خریدیں, آپ نے کہا کہ رپورٹ لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بات کرنا, دیکھیں جذبہ بھی کسی کسی میں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم کہاں ہیں یہ پتہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو کام ہے نا, ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے گولڈ سیکٹر میں ہمارے جو دیگر سیکٹر ہیں یا کاروباری جو بھی ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے کاروباری مطلب کہ ایریا ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو ہم جو ہے نا سامنے لے کر آئیں. جب تک نیگیٹیوٹی سامنے آئے گی نہیں تو ہم اس کو ختم کیسے کریں گے. تو بہرحال پبلک کے لیے یہ ہے کہ گولڈ بائنگ کریں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. پاکستان گولڈ انڈسٹری میں بہت اچھے جولرز ہیں, بہت اچھے سنار بھی ہیں, لیکن آپ طریقے سے گولڈ خریدیں جو جیسے خریدنا چاہیے ہمیں. بالکل جی, بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے دونوں ٹائم نکال کے, اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گی کہ کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. جی, میسج اگر آپ گولڈ کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں تو عوام کو, پبلک کو ہمارا یہی میسج ہے کہ جیسے کہ آپ نے باتیں کی, کافی باتیں آپ کی اچھی بھی تھی, صحیح تھی کہ گولڈ کالا پڑ جاتا ہے یا پھر فیک اسٹیمپ کے جو ایشوز ہیں, تو ہم پبلک سے, عوام سے یہی کہیں گے جب بھی اپنا گولڈ بائنگ کریں آپ تو کسی اچھی دکان سے بائنگ کریں. لیکن کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ چھوٹی دکانوں سے بائنگ نہیں کریں, نہیں, لیکن اچھے اور برے تمام شعبوں کے اندر لوگ موجود ہیں. اگر ہم گولڈ کے شعبے کی بات کریں تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان گولڈ انڈسٹری کے اندر دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کوالٹی کنٹرول سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ عوام الناس اس جو فیک اسٹیمپ کا ایشو ہے ان نقصانات سے بچ سکیں. یہی پبلک کو میسج ہے کہ آپ جہاں سے بھی گولڈ خریدیں اچھی جگہ سے خریدیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اسی کسی مارکیٹ میں جا کے آپ گولڈ کی ٹیسٹنگ لیبارٹری سے اپنے زیورات کو چیک کروا سکیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اسی کے ساتھ بریک کا قاعدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض کی گئی ہے. قیامت کے روز اسی بارے میں باس پرس ہوگی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.